اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئے گھبراتے نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرنے کی بجائے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ نمونہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امید رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ گھبرانے اور جزا فضا کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اسی کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے سچے دل سے یہ کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر اپنے اندر نہایت وسیع مطالب رکھتا ہے۔ اس فقرے میں دو جملے ہیں، ایک تو انا للہ ہے یعنی ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور دوسرا انا الیہ راجعون یعنی ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پہلا جملہ اس مضمون پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی مالک اپنی چیز کو اپنے ہاتھوں تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مالک بڑا ہی بے وقوف ہوگا جو اپنی چیز کو آپ تباہ کرنے کی کوشش کرے۔ پس اگر بندہ محض خدا کا ہو جائے اور اسی کو اپنا حقیقی مالک سمجھے تو اس کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آ سکتا کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی ہے یا وہ مصائب جو مجھ پر نازل ہو رہے ہیں ان میں میری تباہی اور بربادی مقصود ہے۔ جو مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، وہ یہ تصور بھی کس طرح کر سکتا ہے کہ میں تباہ کیا جاؤں گا اور میری تکالیف مجھ سے دور نہیں کی جائیں گی۔ محافظ کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ہر نقصان سے بچائے، پھر اللہ تعالیٰ جو تمام محافظوں سے بڑا محافظ ہے کب کسی مومن کو تباہ کر سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے بندے سے واپس لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ بہتر جگہ میں رکھتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتے وقت سامان وغیرہ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہیں۔ تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ عورتیں اپنی چیزوں کو ادھر ادھر رکھیں تو وہ رونے لگ جائیں، یا مثلاً زمیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیج کو ضائع کر رہا ہے، مگر وہ روتا نہیں اس لیے کہ اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ ترقی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی بیج جب کچھ عرصے کے بعد اسے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی شکل میں واپس ملتا ہے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بندہ اگر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا اس میں میری بہتری ہوگی تو کبھی بھی جزا فضا اور بے صبری کا اظہار نہ کرے۔ جب انسان ایک خوبصورت عمارت بناتا اور پہلی عمارت کو توڑتا پھوڑتا ہے
تو اس پر روتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کپڑے کا دل اور اس کی آنکھیں ہوتی تو جب درزی اسے کاٹتا تو وہ رونے کی بجائے خوش ہوتا کہ یہ مجھے اچھا بنانے لگا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ اگر انسان یہ یقین رکھے کہ خدا تعالیٰ میرا مالک ہے اور وہ جو تبدیلی بھی کرے گا میرے فائدے کے لیے کرے گا، تو وہ جزا فضا نہیں کر سکتا۔ ہاں، غم کا اظہار کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا۔ شادی کے وقت لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں، مگر یہ جزا فضا نہیں کہلاتا، کیونکہ غم در حقیقت ایک قدرتی احساس ہے جو مصیبت کے وقت ہر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی علامت دل پر بوجھ ہونا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا ہے۔ لیکن جزا فضا کرنے والا اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے اسے تباہ کر دیا ہے، اور یہ چیز مومنانہ توکل اور ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ پس انا للہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت یا ابتلا کے آنے پر کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مارا گیا، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا میں بھی میرے لیے کوئی خیر اور برکت کا پہلو پوشیدہ رکھا ہوگا۔ انا للہ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جھٹ کہتا ہے کہ میرا تو اس چیز کے ساتھ صرف ایک عارضی تعلق تھا، اصل تعلق تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور اسی کی خاطر اس چیز سے بھی میرا تعلق تھا۔ اب اگر اس نے اپنی کسی حکمت کے باعث یہ چاہا ہے کہ میرا اس چیز سے تعلق ٹوٹ جائے تو میں اس کے فعل پر کیوں اعتراض کروں؟ اس کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ ماں باپ کو عموماً چھوٹے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس سے بہت انس تھا، اور پھر اس لیے بھی آپ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ عموماً بیمار رہتا تھا۔ میری عمر جب وہ فوت ہوا 18 سال کے قریب تھی۔ اس کی آخری بیماری کے ایام میں اس کا علاج کرنے میں بہت سے معالج مصروف تھے، مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ، ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب، ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس روز صبح کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو ساتھ ہی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اور ڈاکٹر صاحبان بھی آ گئے۔ اس وقت اسے ضعف کی شکایت تھی، لیکن چہرے سے اچھی حالت معلوم ہوتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اب افاقہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ مطمئن ہو گئے۔ لیکن حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ زیادہ تجربہ کار تھے، اس لیے آپ نے فوراً معلوم کر لیا کہ بچے کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے گھبرا کر فوراً نبض دیکھنی شروع کر دی، لیکن نبض کی حرکت معلوم نہ ہوئی، کیونکہ جوں جوں انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی نبض پیچھے ہٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی بغل میں ہاتھ رکھا، وہاں بھی نبض نہ ملی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبض نہیں ملتی تو آپ نے گھبرا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور جلدی مشک دیجیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹرنک میں سے مشک نکالنے کے لیے تشریف لے گئے، تو چونکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد سے بہت پیار رکھتے ہیں، اس لیے آپ نے جب دیکھا کہ مبارک احمد فوت ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ کھڑے بھی نہ رہ سکے، زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا حضور جلدی مشک لائیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس فکرے سے سمجھ گئے کہ بچے کی حالت اچھی نہیں، اور ویسے ہی بغیر مشک لیے واپس آ گئے اور فرمایا کیا بچہ فوت ہو گیا ہے؟ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں حضور فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
اور بجائے کسی گھبراہٹ کا اظہار کرنے کے باہر کے احمدیوں کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ مومنوں پر ابتلا آیا ہی کرتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر لکھا کہ مبارک احمد کی وفات کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مجھے خبر دے دی تھی کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اٹھا لیا جائے گا، بس اس کے فوت ہونے سے خدا تعالیٰ کی پیش گوئی پوری ہو گئی ہے۔ پھر آپ نے اس کے کتبہ کے لیے جو اشعار لکھے ان میں سے ایک یہ بھی مصرع ہے: بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر۔ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہی ایک رنگ میں مفہوم رکھتا ہے۔ غرض مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو خدا سے تعلق ہے، اگر میرے کسی عزیز کو خدا تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لینا مناسب سمجھا ہے تو مجھے اس پر کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ اسی کی چیز تھی اور وہی بلانے کا حقدار تھا۔ پس انا للہ کہ ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ نہیں کرے گا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ہمارا تعلق صرف خدا کی وجہ سے ہے، پس جس بات میں ہمارا خدا راضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں۔ تیسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انا للہ نہیں فرمایا بلکہ انا للہ فرمایا ہے، تاکہ یہ اقرار صرف انفرادی رنگ میں نہ ہو بلکہ ہر انسان علی وجہ البصیرت اس یقین پر قائم ہو کہ دنیا کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی ہے اور ہمارا ان سے محض عارضی تعلق ہے۔ پس نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے کسی انسان کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے یا اس کی کسی تلخ کاش پر اپنا منہ بنانا شروع کرتے۔ مثنوی رومی میں حضرت لقمان کے متعلق، جن کو بعض لوگ نبی بھی سمجھتے ہیں، ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں کسی نے ان کے والدین کی وفات کی وجہ سے غلام بنا لیا اور ایک تاجر کے پاس بیچ دیا۔ اس تاجر نے انہیں ذہین اور ہوشیار سمجھ کر ان سے غلاموں والا سلوک ترک کر دیا اور ان سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن کسی نے اس کو تحفتاً ایک خربوزہ پیش کیا، اس نے ایک کاش کاٹ کر حضرت لقمان کو دی، انہوں نے چکھی تو نہایت کڑوی تھی، لیکن بڑے مزے لے لے کر کھانی شروع کر دی۔ مالک نے ایک اور کاش کاٹ کر دے دی، حضرت لقمان نے پھر مزے لے لے کر کھائی، حتیٰ کہ تاجر نے یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا میٹھا خربوزہ ہے ایک کاش خود بھی چکھی تو اسے معلوم ہوا کہ نہایت کڑوا خربوزہ ہے۔ اس پر وہ حضرت لقمان کو خفا ہوا کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم بتاتے تو میں تمہیں اور کڑوی کاشیں تو نہ کھلاتا۔ حضرت لقمان نے کہا کہ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی کاشیں میں نے کھائی ہوئی تھیں، کیا میں اتنا ہی بے شرم تھا کہ اس کی ایک دو کاشوں کو کڑوی سمجھ کر رد کر دیتا؟ تو انا للہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ خدا جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اگر اس نے کسی حکمت کے ماتحت ایک نعمت واپس لے لی ہے یا ہزاروں خوشیوں کے ہوتے ہوئے ایک مصیبت ہم پر آ گئی ہے تو کیا ہوا؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے تو اس پر جزا فضا کرنے سے زیادہ اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ چوتھے معنی جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور مومن کے مقام کے مطابق ہیں وہ یہ ہے کہ نہ صرف سب کی سب نعمتیں اسی کی ہیں اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے، اگر یہ نعمت اس نے واپس لے لی تو کیا ہوا، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے
اگر وہ بھی ہم سے لے لینا چاہے تو ہم باقی چیزیں بھی اس کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے مخلص صحابی تھے اور مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ جا اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے پاس۔ گویا ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا۔ وہ کسی رئیس کے بیٹے تھے، ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے باپ کے کسی دوست نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے۔ چند دن تو وہ آزادانہ طور پر پھرتے رہے اور انہیں کسی نے کوئی تکلیف نہ دی، لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بعض کمزور مسلمانوں اور غلاموں کو کفار سخت تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں تپتی ریت پر لٹا کر دکھ دے رہے ہیں۔ ان سے یہ نظارہ برداشت نہ ہو سکا اور فوراً گھر آ کر اس رئیس سے کہا کہ چچا، مہربانی کر کے اپنی پناہ واپس لے لو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے مسلمانوں کو تو لوگ سخت سے سخت سزائیں دیں اور میں مزے سے ادھر ادھر پھروں۔ چنانچہ اس رئیس نے اپنی پناہ کا اعلان منسوخ کر دیا۔ اسی اثناء میں لبید جو ایک بہت بڑا شاعر تھا اور جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، وہ مکہ میں آیا اور لوگوں نے اس کے اعزاز میں ایک مجلس مشاعرہ قائم کی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ رئیس بھی وہیں تھے۔ اکثر شعراء نے اپنے اپنے شعر پڑھے، پھر لبید کی باری آئی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی سنو کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ ابھی انہوں نے یہ مصرع پڑھا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ خوب کہا، ٹھیک کہا۔ اس پر لبید کو غصہ آیا کہ کیا میں اتنا ہی حقیر ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کی تصدیق کا محتاج ہوں؟ اور اس نے اہل مجلس کو غیرت دلائی کہ یہ کیا بد تہذیبی ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر لی ہے کہ ایک بچہ مجھے داد دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا: وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یعنی ہر نعمت ایک دن زائل ہونے والی ہے۔ اس پر حضرت عثمان بن مظعون پھر بول اٹھے اور کہنے لگے، یہ درست نہیں، جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوں گی۔ لبید کو سخت غصہ آیا اور اس نے پھر لوگوں کو غیرت دلائی کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے، اب میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا۔ اس پر ایک شخص کو اتنا جوش آیا کہ اس نے اٹھ کر عثمان بن مظعون کے منہ پر ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ ان کے وہ ہمدرد رئیس جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی تھی، وہ بھی وہیں پاس بیٹھے تھے۔ چونکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اور جس طرح کسی غریب عورت کے بچے کو کوئی امیر آدمی کا بچہ مار جائے تو وہ اپنے بچے کو ہی ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تو گھر سے کیوں باہر نکلا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میری پناہ سے نہ نکلو، اب دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، چچا، آپ کو تو میری ایک آنکھ کے نکلنے کا افسوس ہے اور میری تو دوسری آنکھ بھی خدا تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے۔ تو حقیقی مومن قربانی سے گھبراتا نہیں، بلکہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کوئی قیمتی متاع ضائع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے
کہ مرنے والا اور باقی رہنے والے سب اس کے ہی ہیں۔ پس اگر وہ اللہ کی چیز تھی اور ہم بھی اسی کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک غلام کے پاس رکھوائی ہوئی امانت واپس لے گیا تو اسے شکوے کا کیا حق ہے؟ میں تو سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر یہ پہلا حصہ کچھ استغنا ظاہر کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر دوسرا حصہ اس کے ساتھ لگا دیا کہ انا الیہ راجعون، اور اس طرح اس تعزیت کو مکمل فرما دیا۔ پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم تم کو کوئی انعام دیتے ہیں اور پھر وہ انعام تم سے لے لیتے ہیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے محسن نے فلاں چیز مجھے دی تھی اور میں اس سے 5 سال یا 10 سال یا 20 سال یا 30 سال یا 40 سال یا 50 سال تک فائدہ اٹھاتا رہا، اس کے بعد وہ اپنی امانت مجھ سے کیوں لے گیا؟ اس بات پر اسے شکوے کا کیا حق ہے؟ یہ تو اس کا احسان تھا کہ جتنی مدت وہ چیز اس کے پاس رہی اس سے وہ پوری طرح فائدہ اٹھاتا رہا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ یاد رکھو، اگر تمہارا کوئی عزیز ہم نے تم سے جدا کر دیا ہے تو مومن کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ دنیا سے کسی کا اٹھ جانا دائمی جدائی کا موجب تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ دائمی جدائی ہوتی اور فرض کرو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی، تب بھی کیا خدا کا حق نہیں تھا کہ جو چیز اس نے دی ہے وہ اسے واپس لے لے؟ لیکن وہ زائد وعدہ یہ کرتا ہے کہ انا الیہ راجعون۔ ایک شخص اگر خدا کی طرف گیا ہے تو ہم بھی ایک دن اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے پہلے سفر طے کر لیا اور کوئی بعد میں سفر کے لیے چل پڑے گا، ورنہ منزل مقصود سب کی ایک ہی ہے، اور جب منزل مقصود ایک ہی ہے تو اس میں گھبراہٹ کی کون سی بات ہے؟ بچے بعض دفعہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت بھیج دیے جاتے ہیں۔ اب کسی کی زندگی کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ 1 یا 2 دن بھی اور زندہ رہے گا؟ نہ والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، نہ لڑکے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کب تک ہے۔ مگر باوجود اس کے جب لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ولایت بھیجا جاتا ہے تو 5-5، 6-6، 10-10 سال تک مائیں صبر کرتی ہیں، باپ صبر کرتے ہیں، اور وہ گھبراہٹ سے کام نہیں لیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے ایک دن آ جائیں گے۔ یا اگر کسی سفر پر کوئی شخص پہلے چل پڑتا ہے اور دوسروں نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن کے بعد اس سے جا ملیں گے، جانا تو ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ اقرار کرو کہ خدا نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تم سارے ایک دن خدا کے پاس جمع ہونے والے ہو اور اس کے پاس پہنچ کر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ پس فرماتا ہے جب تم سارے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہو تو خدا کے فعل پر شکوہ یا جزا فضا کتنی بڑی نادانی ہے۔ اگر تم جزا فضا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا اپنے عزیزوں سے آخری اتصال کمزور ہو جائے گا، کیونکہ جس خدا کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اگلے جہان میں سب کو اکٹھا کر دے، اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ اگلے جہان میں بعض کو جدا جدا رکھے۔ پس مومن کی اصل تعزیت انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے۔ باقی جہاں تک جسم کا تعلق ہے، جسم جب کٹتا ہے تو ضرور دکھ پاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم جنگوں میں شہید ہوئے اور اپنی خوشی سے شہید ہوئے، لیکن جہاں تک جسم کے کٹنے کا سوال ہے ان کو ضرور تکلیف ہوئی۔ بس جسم بے شک دکھ پاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس بندے پر جس کی روح خدا کے آستانہ پر جھکی رہے اور اس سے کہے کہ اے میرے رب، مجھے کوئی شکوہ نہیں، تو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، یہی عین مصلحت تھی اور یہی چیز میرے لیے بہتر تھی۔ تیرا فعل بالکل درست ہے اور گو مجھے سمجھ میں نہ آئے، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں۔ پھر انا الیہ راجعون میں ایک اور مضمون بھی بیان کیا گیا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی رنج انسان کو پہنچتا ہے تو فطرت کہتی ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کمزوری تھی، تبھی تو مجھے یہ دکھ پہنچا۔ اگر میں طاقتور ہوتا تو یہ دکھ کیوں پہنچتا؟ اب اس دکھ کو کوئی طاقتور ہی دور کر سکتا ہے۔ غرض رنج ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مدد کرے، اور جب انسانی ذہن کو فطرت اس طرف لے جاتی ہے کہ اب کوئی غیر طاقت ہی مدد کرے تو معاً اس کا دل ادھر مائل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس دکھ کو دور کرے۔ چنانچہ اس وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کرے۔ انا الیہ راجعون کے بے شک یہ بھی معنی ہے کہ آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اگر ہم نے لوٹنا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اگر ہم نے گریہ وزاری کرنی ہے تو اسی کے سامنے ہی کرنی ہے۔ پس اسلام نے یہ سبق فطرت کے تقاضا کے عین مطابق دیا ہے۔ جب کوئی رنج پہنچتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے خود دور نہیں کر سکتا۔ وہ طبعاً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دوست اور عزیز اس کی مدد کریں، مگر فرمایا یاد رکھو تمہارا سب سے بڑا عزیز اور دوست خدا تعالیٰ ہے، تم اس کے سامنے جھکو اور اس سے مدد طلب کرو۔ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق پر عمل کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد نہیں رہتے۔ ناکام و نامراد وہی ہوتا ہے جو غیر طبی فعل کرتا ہے۔ مثلا رات کو ڈاکہ پڑتا ہے تو عقل مند شخص اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، لیکن بے وقوف انسان دوڑ کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طرح روحانی دنیا میں ایک عقل مند انسان تو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، لیکن بے وقوف یوں ہی ہائے اماں کہتا رہتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اماں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے خدا تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس جاتا نہیں، وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ بس انسان کا فرض ہے کہ جب اسے کوئی رنج پہنچے تو وہ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، یعنی اگر مجھ پر مصیبت آ گئی ہے تو بقول پنجابی بزرگوں کے ملا کی دوڑ مسیت تک، میں نے تو خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور اس سے مدد طلب کرنی ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی برکات سے حصہ دیتا اور اس کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں یہ لطیف مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بس اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس صدمے کا بہتر بدلہ مل جائے گا، پھر ہمیں کسی جزا فضا کی کیا ضرورت ہے؟ گھبراہٹ صرف اسے ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ دکھوں اور تکالیف کے بدلے میں کوئی جزا مقدر نہیں، مگر مومن تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے دکھوں کا بدلہ اپنے غیر معمولی انعامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائے گا، اور جب کوئی ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اسے بے صبری دکھانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کی تعریف فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کون لوگ صابر ہیں۔ اسلام کے نزدیک صابرین کی یہ تعریف ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی توجہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گود میں سمجھتے ہیں، اس لیے کسی مصیبت کے آنے پر مایوس نہیں ہوتے۔ اور اگر صبر کے معنی بدی سے رکنے کے سمجھے جائیں تو پھر اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ جب ان پر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس سے انسان بدی کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسے قحط ہے کہ اس میں لوگ چوریاں وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں، تب بھی وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اور اگر صبر سے مراد نیکی پر قائم رہنا ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے
کہ جب کوئی شیطانی تحریک انہیں نیکی سے منحرف کرنا چاہے تو اس وقت بھی وہ فوراً خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسی سے اپنے روحانی پیوند کا اظہار کرتے ہیں۔ غرض یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اپنے اندر بڑے وسیع مطالب رکھتا ہے، اور جو لوگ صاحب حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس فقرہ کے کہنے سے جن تکالیف کا ازالہ ممکن ہو ان کا تو ازالہ ہو جاتا ہے، اور جن کا ازالہ ناممکن ہو ان کا انسان کو کسی اور رنگ میں بدلہ مل جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ مردے اس دنیا میں واپس نہیں آتے، پس اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس سنت اور فیصلہ کے ماتحت وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر یہ فقرہ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو کہنے والے کو کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے، اور اگر انسان کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس کا بدلہ ملنا ممکن ہو مگر وہ پھر بھی نہ ملے تو اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس میں روک بن رہی ہے، ورنہ اس کا بدلہ ضرور مل جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ دنیا ایک سرا بچھڑے گا جو ملا ہے، گر سو برس رہا ہے، شکوے کی کچھ نہیں جا، یہ گھر ہی بے بقا یہ روز کر مبارک، سبحان من یارانی، یہ روز کر مبارک، سبحان